صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہجرت کے 14 برس بیت گئے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور تابعین کو کہا کہ آپ عراق کی سرزمین میں ایک شہر بصرہ کو آباد کریں۔ پھر اسی طرح جب وہ آباد ہو چکا تو اس کے بعد بہت سے جو مہاجرین تھے عراق اور یمن سے وہ اس جگہ پر پہنچے اور آ کر وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد انہی میں ایک خاندان تھا جو کہ بنو تمیم تھا، تو اس کے ایک چشم و چراغ تھا جس کا نام تھا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان دنوں تھے سلیم الفطرت تھے، پاک ذہن تھے اور کریل نوجوان تھے۔ اس وقت بہت سی فتوحات بھی ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے پاس بہت سا مال بھی موجود تھا، ہیرے جواہرات تھے۔ لیکن جو عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے دل میں دنیا کا ذرا بھی لالچ نہ تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اپنا جتنا بھی مال تھا اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہتے۔ اب ان دنوں بصرہ کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی طرح وہ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کے ساتھ اپنا جو ٹائم تھا وہ اسپینڈ کیا کرتے تھے اور ان سے دینی معاملات سیکھا کرتے تھے، قرآن مجید کا علم سیکھتے اور دینی علم سیکھتے۔ جب وہ دین کے نور سے منور ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو لائف تھی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس قدر عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے کہ ان کے جو پاؤں تھے وہ سوج جاتے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو تھا وہ انہوں نے وقف کیا لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے۔ بصرہ کی جو مسجد تھی وہاں چلے جاتے اور وہاں جا کر قیام کرتے اور لوگوں کو جو دینی معاملات تھے ان کے بارے میں بتاتے۔ پھر اسی طرح تیسرا حصہ انہوں نے جہاد کے لیے وقف کیا اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چوتھا مسئلہ ان کی زندگی میں موجود نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک باسی بیان کرتا ہے، بصرہ کا باسی بیان کرتا ہے کہ وہ کسی قافلے میں تھا اور اسی قافلے میں عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ جب وہ قافلہ تھا وہ ایک جنگل سے گزرا، رات ہو چکی تھی تو اس نے وہیں پر آؤ ڈالا۔ اس کے بعد سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا وہاں آ کر اپنا سامان جو تھا وہ اکٹھا کیا اور پھر وہ ایک دوسری سائڈ پر چلے گئے جس طرف گھنا جنگل تھا۔ اس شخص نے سوچا کیوں نہ میں اس شخص کا پیچھا کروں، دیکھوں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے۔ پھر وہاں جب گئے تو جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو تھا یعنی کہ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جا کر بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ اس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ سجدہ کرتے، رکوع کرتے کہ میں نے اس سے پہلے کسی شخص کو اس طرح نماز ادا کرتے نہ دیکھا تھا۔ پھر جب انہوں نے نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے لگے، اپنی دعائیں مانگنے لگے کہ یا الہی تو نے اپنے حکم سے مجھے پیدا کیا، پھر تو اپنے حکم سے ہی مجھے اٹھائے گا، پھر اپنے حکم سے ہی تو مجھے آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر مجھ سے خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے سنبھل کر چل، صبر کر۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ یا الہی تو جانتا ہے کہ اگر مجھے اس پوری دنیا جتنی بھی یہ دنیا ہے ساری دنیا دے دی جائے، اس کے بعد کوئی شخص تیری رضا کی خاطر مطالبہ کرے اس پوری دنیا کا تو میں پوری دنیا اس شخص کو دے دوں اور صرف تیری رضا کو ہی ترجیح دوں۔ پھر اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ الہی میں تجھ سے ہر چیز سے بھر کر محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کی وجہ سے مجھ پر جتنی بھی تکلیفات اور آزمائشیں آتی ہیں اس کو آسانی سے عبور کرتا ہوں اور اسی پر مجھے راحت اور ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ پھر جو بصرہ کا وہ شخص تھا وہ کچھ رات بیداری اور جاگنے کی حالت میں اس نے گزاری، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات تقریباً دیکھتا رہا کہ وہ شخص جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف رہا۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نماز ادا کی، نماز فجر پڑھی اور پھر رب سے دعا کی کہ اے الہی صبح ہو چکی اور ہر شخص جو ہے ان کی چہل قدمی ہے، تیری زمین پر چہل قدمی شروع ہو چکی ہے اور ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، ہر شخص جو ہے وہ ضرورت کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑا، لیکن میری بھی ایک ضرورت ہے کہ تو مجھے بخش دے، میرے جو گناہ ہیں ان کو تو معاف فرما دے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو نے میری 2 دعاؤں کو قبول فرمایا لیکن ابھی تک تو نے میری ایک دعا کو قبول نہیں فرمایا، میری اس ایک دعا کو بھی قبول فرما۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا اس شخص پر نظر پڑی تو ایک افسردہ لہجے میں کہنے لگے کہ اے شخص کیا تو ساری رات مجھے یہاں دیکھتا رہا؟
پھر اس شخص نے بیان کیا کہ ہاں میں تجھے ساری رات اس جگہ پر دیکھتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، جو واقعہ یہاں گزرا، جو کچھ تو نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ پھر شخص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری زندگی میں کسی شخص سے بیان نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جو تو نے دعائیں کی اپنے رب سے وہ مجھے بتا۔ پھر عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دعائیں بتانا شروع کی۔ سب سے پہلی دعا یہ تھی کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے دل میں جو عورت کی محبت موجود ہے اس محبت کو ختم کر دے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دین اور ایمان کو ختم کر دینے کا خدشہ تھا وہ عورت سے تھا۔ اور انہوں نے دعا کچھ یوں فرمائی کہ میرے سامنے اگر دیوار آ جائے اور عورت ہو تو ان دونوں میں کوئی فرق نہ رہے، یعنی دیوار اور عورت دونوں برابر ہو جائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری دعا فرمائی کہ اللہ میرے دل میں تیرے سوا کسی اور کا ڈر نہ رہے، کوئی کتنا بھی ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو اور جتنا طاقتور آدمی مرضی ہو، لیکن میرے دل میں صرف تیرا ہی خوف اور تیرا ہی ڈر موجود رہے۔ اس کے بعد تیسری دعا فرمائی جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کی جو نیند ہے وہ ختم کر دی جائے، یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، جو کہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی۔ پھر شخص نے کہا کہ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اپنے آپ پر کچھ رحم کرو، سارا دن روزے میں گزارتے ہو اور اس کے بعد ساری رات عبادت کرتے ہو، اپنے حال پر کچھ رحم کرو، اور جس قدر تمہارے یہ اعمال ہیں تمہیں جنت لازماً دے دی جائے گی اور جہنم سے دور رکھے جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اس وقت جواب دیا کہ میں ابھی بھی اللہ سے ڈرتا ہوں کہ آخرت کے دن جب نامہ اعمال میرے سامنے لایا جائے گا اور اگر کوئی میرا چھوٹا سا گناہ بھی مجھے دکھائی دیا تو اس وقت میں بہت شرمندگی محسوس ہوگی، لیکن اس وقت کوئی شرمندگی، کوئی جو ہے رشتہ ناتا کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ اگر نجات مل گئی تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، کہ اگر نجات مل گئی تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اور اگر پکڑا گیا تو یہ میری کوتاہی ہوگی۔ اس کے بعد سیدنا عامر بن عبداللہ جو تھے وہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ صرف کرتے بلکہ دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جب کبھی جہاد کا موقع آتا تو اس کے لیے فوراً تیار ہو جاتے اور پھر اس قافلے کا انتخاب کرتے جو ان کی 3 شرائط پر پورا اترے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جس قافلے کے پاس جاتے اس سے کہتے کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں سفر کروں، تمہارے ساتھ شریک سفر ہوں، تو اختتام تک میں تمہارا خادم بن کر سفر کروں، ہر شخص کا، یعنی کہ تم سب کا میں غلام بن کر سفر کروں۔ پھر دوسری شرط یہ تھی کہ جب کبھی اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت آ جائے تو اذان صرف میں ہی کہوں، میرے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ اذان نہ کہے اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھر تیسری شرط یہ تھی کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنی میں حیثیت رکھتا ہوں اس کے مطابق میں تم میں سے ہر شخص پر خرچ کروں اور اس پر بھی کوئی مجھے کچھ نہ کہے۔ اگر کوئی قافلہ ان 3 شرائط کو پورا اترتا تو اس قافلے کے ساتھ سفر کرتے، اور اگر کسی قافلے کا کوئی ایک فرد بھی اس کا انکار کرتا تو اس قافلے کو چھوڑ کر دوسرے قافلے کی طرف چلے جاتے۔ اسی طرح جب ایران کو فتح کیا گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ایک شخص کو کہ آپ مال غنیمت اکٹھا کیجئے اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اسی طرح کچھ کو مدینہ میں بھیج دیجئے اور کچھ جو مہاجرین ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب وہ مال و دولت جو تھا بہت زیادہ تھا، اس کے بعد اس میں ہیرے جواہرات تھے، بادشاہ کے لباس تھے، ان کے جو تخت اور تاج تھے وہ تھے، اور قیمتی تلواریں بھی تھیں سونے اور چاندی کی۔ تو ابھی وہ سارا سامان جو تھا مال غنیمت کا اسے تقسیم کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک کٹورا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ کٹورا جو تھا بہت ہی قیمتی تھا، اور جتنا بھی مال وہاں موجود تھا وہ سب اس کے آگے نیچ تھا، یعنی کہ کم تر تھا۔ پھر ایک پوچھنے والے نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ اس شخص نے بتایا کہ مجھے یہ مال غنیمت کے طور پر ملا، میرے ہاتھ لگا تو میں نے آپ کو دینے کے لیے فوراً یہاں پہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس میں سے کچھ رکھا کہ نہیں؟ پھر انہوں نے وہاں جواب دیا کہ اے شخص اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ مال رکھ لوں، بلکہ جتنا بھی مال تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا، اس کے بعد اس کٹورے میں جو کچھ ہے یہ میرے سامنے ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ مال غنیمت نہ ہوتا، مسلمانوں کا مال نہ ہوتا، تو میں اسے کبھی بھی وہاں سے اٹھا کر نہ لاتا اور اسے وہیں چھوڑ آتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی عزت کی اور اس کے بعد ان سے نام پوچھنا چاہا
تو انہوں نے فوراً پھر وہاں کہا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا نام نہیں بتاؤں گا کہ تم لوگوں کے سامنے میری تعریف کرو، میرا یہ واقعہ جو ہے اس کو پیش کرو۔ اس پر وہ چلے گئے تو لوگوں میں سے کسی ایک شخص ان کے پیچھے گیا اور جا کر جب ان کا نام معلوم کیا تو ان کا نام عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اسی طرح سیدنا عامر بن عبداللہ ان پر بہت سی مشکلات اور مصیبتیں بھی آئیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کو جو ایک ملازم تھا وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ وہ شخص بظاہر تو عیسائی تھا، لیکن اس نے کہا کہ اے لوگو میری مدد کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کرو، اور ایک ظلم کرنے والے کو روکو اور ایک مظالم کی مدد کرو۔ جب عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اس شخص کے پاس گئے اور جا کر پہلے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے ٹیکس ادا کیا؟ اس پر اس نے کہا کہ ہاں میں نے ٹیکس ادا کیا۔ پھر اس شخص سے پوچھا جس نے اس کا گریبان پکڑ رکھا تھا کہ تم اس شخص کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک نواب ہے، اس کے جو باغیچہ ہے اس کی صفائی کے لیے سے لے جا رہا ہوں۔ پھر جب اس شخص کو پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم وہاں جا کر صفائی کرو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، اس طرح تو میں اپنی بیوی جو بچے ہیں ان کو کیسے پالوں گا، ان کے لیے کیسے کماؤں گا۔ پھر اس طرح انہوں نے پہلی مرتبہ اسے کہا چھوڑنے کے لیے، اس نے نہ چھوڑا تو انہوں نے اپنی جو چادر تھی اس کے اوپر ڈالی اور فوراً سے اس شخص کو کھینچ لیا۔ پھر اس موقع پر فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے۔ پھر اس شخص سے رہائی دی۔ اسی وجہ سے ان کے جو مخالف تھے وہ بھر گئے اور ان کے خلاف غلط جو تھے الزامات لگانے شروع کیے۔ سب سے پہلا الزام یہ لگایا کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو الزام لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا انکار کیا کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد وہ دودھ اور گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، یہ بھی الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد تیسرا الزام یہ اٹھا کہ وہ جو علماء تھے، امیر لوگ تھے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی الزام لگایا گیا۔ جب یہ الزامات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بصرہ کے گورنر کو بلایا اور آ کر کہا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں ان سے جا کے پوچھا جائے، یعنی کہ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے۔ جب بصرہ کے گورنر آیا اور آ کر ان سے دریافت کیا، سب سے پہلا انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے شادی سے انکاری کی، اس کا جواب مجھے دیجیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت کا انکار نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر میں عمل کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی شادی نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال اور خدشہ پیدا رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دل عطا کیا اور اس دل میں صرف ایک ہی اللہ کی محبت موجود ہو، اور مجھے یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو کہیں اس دل پر، اس محبت پر میری بیوی کی محبت غالب نہ آ جائے۔ پھر اسی طرح انہوں نے دوسرا سوال فرمایا کہ آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاتا؟ جب میرا دل چاہے اور جب مجھے میسر آ جائے آسانی سے تب میں گوشت کھا لیا کرتا ہوں۔ پھر سوال فرمایا کہ تم پنیر کیوں نہیں کھاتے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو پنیر بناتے ہیں اور مجھے اس میں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں حرام کی چیز کوئی ملا دی گئی ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص، کوئی دو مسلمان اس بات کی تصدیق کر دیں کہ اس میں کوئی حرام کی چیز نہیں ملائی گئی تو میں بخوشی اسے کھا لوں گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تم حکمرانوں کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ تمہارے دروازے پر بڑے ضرورت مند آتے ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کا جو کہتے ہیں ان کا کہا مانو، اور جس کو دینی معاملات میں تم سے لگاؤ ہی نہیں، تم سے کچھ غرض ہی نہیں، اس کے در پر کیوں جاتے ہو؟ اسے چھوڑ دو اور اپنی حالت میں مست رہنے دو، جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اپنی حالت میں رہنے دو۔ اسی طرح یہ سب الزامات جو لگائے گئے تھے، پھر تمام کی تفصیل جو تھی گورنر نے جا کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے پیش کی، تو اس وجہ سے ان کے جو مخالفین تھے اور بڑھ گئے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ شام کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ جب وہ ہجرت کرنے کے لیے وہاں سے اپنے ملک سے نکلنے لگے تو بہت سے جو لوگ تھے وہاں آ کر ان کا جو ایک ہجوم تھا وہ اکٹھا ہوا، تو انہوں نے وہاں دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو سب آمین کہنا۔ اس پر سبھی جو لوگ تھے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے اور سبھی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے الہی، جس نے مجھ پر الزام لگائے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے کوشاں رہا،
جو مجھے میرے شہر سے نکالنے کا سبب بنا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی کا سبب بنا، اے اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کو معاف فرما، اسے دین اور دنیا میں عافیت عطا کر، مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت، احسان اور معافی کی چادر کے پردے میں ڈھانپ لے۔ پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی شام میں جا کر انہوں نے اپنی جو باقی زندگی تھی وہ بسر کی، اور جب ان کی مرض الموت پر مبتلا تھے تو کچھ تیماردار جو تھے وہ تیمارداری کرنے کے لیے آئے، تو وہ زاروں کی طرح انہوں نے رونا شروع کیا۔ اس پر سب نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں وہ اس کافی ہیں کہ آپ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں اور نہ مجھے موت سے کوئی گھبراہٹ ہے۔ میں روتا اس لیے ہوں کہ جو سفر میں آج تک طے کر چکا وہ ایک چھوٹا مختصر سا سفر تھا، اور اب جو سفر میں طے کرنے جا رہا ہوں وہ کبھی ختم نہ ہونے والا سفر ہے اور بہت ہی لمبا سفر ہے، اور میں دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گیا کہ میں اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ میں نے نہ جانے کتنے گناہ کر دیے، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ کس سفر پر میں روانہ ہو رہا ہوں۔ پھر جو ان کی پاکیزہ روح تھی وہ اس دنیا سے پرواز کر گئی۔